اردو ہیروز کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے عظیم سپہ سالار کی کہانی لے کر آئے ہیں جس کے حوصلے نے سمندر کی لہروں کو بھی مات دی اور جس کے ایک فیصلے نے یورپ کی تاریخ بدل دی۔ یہ کہانی ہے فاتح اندلس طارق بن زیاد کی، ایک ایسا نام جو بہادری، پختہ ارادے اور بے مثال قربانی کی علامت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اسے فوراً لائک کر دیں اور اردو ہیروز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ ایسی شاندار تاریخی کہانیاں دیکھتے رہیں۔ پس منظر 7ویں صدی عیسوی کا اختتام۔ یورپ کا شاندار ملک اندلس، جسے ہم آج اسپین کے نام سے جانتے ہیں، یہ ملک ویزیگوت قوم کے ظالم بادشاہ روڈرک کے زیر حکومت تھا۔ روڈرک کے ظلم و ستم سے وہاں کے عوام، خاص طور پہ غریب اور یہودی طبقے کے لوگ سخت پریشان تھے۔ دوسری طرف شمالی افریقہ میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا اور اسلامی پرچم مراکش تک لہرا رہا تھا۔ یہاں کے گورنر ماہر حرب موسیٰ بن نصیر کی نگرانی میں طارق بن زیاد نام کا ایک بہادر کمانڈر اپنی صلاحیتیں منوا رہا تھا۔ اندلس پر حملے کا سبب۔ حملے کا فوری محرک سبتا کے عیسائی گورنر کاؤنٹ جولین کا ذاتی انتقام بنا۔ بادشاہ روڈرک نے جولین کی بیٹی کی بے حرمتی کی تھی، جس کے بعد باپ نے روڈرک کی سلطنت کو تباہ کرنے کی قسم کھائی۔ اس نے موسیٰ بن نصیر سے رابطہ کیا اور اندلس کی کمزوریاں بتائیں۔ سن 711 عیسوی خلیفہ ولید بن عبد الملک کی اجازت اور گورنر موسیٰ بن نصیر کے حکم پر طارق بن زیاد اپنے 7000 بربر مسلمان سپاہیوں کا ایک چھوٹا سا لشکر لے کر اندلس کی طرف روانہ ہوئے۔ جولین کے دیے ہوئے جہازوں پہ سوار ہو کر یہ لشکر آبنائے کو عبور کرتا ہے اور ایک پہاڑی چٹان کے قریب ساحل پر قدم رکھتا ہے۔ یہ پہاڑی آج بھی اس عظیم سپہ سالار کے نام پر جبل الطارق یعنی جبرالٹر کہلاتی ہے۔ وہ فیصلہ جو تاریخ بن گیا۔ ساحل پر اترنے کے بعد طارق بن زیاد نے وہ فیصلہ کیا جو دنیا کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تمام بحری جہازوں کو جلا دیا جائے۔ یہ عمل محض کشتیاں جلانا نہیں تھا، یہ واپسی کے تمام راستے ختم کرنے کا اعلان تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ اب صرف 2 ہی منزلیں ہیں، فتح یا شہادت۔ جب لشکر میں خوف کی لہر دوڑی تو طارق بن زیاد نے اپنے مجاہدین کے سامنے ایک لازوال تقریر کی جو تاریخ کے اوراق پر سنہری حروف میں لکھی گئی۔ اے میرے مجاہدو، تم کدھر بھاگ سکتے ہو؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور تمہارے آگے دشمن ہے۔ خدا کی قسم، اب تمہارے لیے استقامت اور سچائی کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ صبر کرو اور جنگ لڑو۔ تم نے کمزوری دکھائی تو ذلت تمہارا مقدر ہوگی، اور اگر تم جم کر لڑے تو یہ ملک تمہارا ہے۔ فیصلہ کن مارکا۔ طارق کی خبر سن کر بادشاہ روڈرک نے 1 لاکھ سپاہیوں کی فوج تیار کی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 10 گنا کم تھی، لیکن ان کے دل ایمان اور جذبہ شہادت سے لبریز تھے۔ جولائی 711 عیسوی میں وادی لکا کے مقام پر فیصلہ کن جنگ چھڑ گئی۔ طارق بن زیاد نے اپنی حکمت عملی سے دشمن کی کثیر تعداد کو شکست دی۔ 8 دن کی شدید لڑائی کے بعد روڈرک کا لشکر مکمل شکست کھا گیا اور بادشاہ روڈرک خود بھی دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ فتح کے بعد۔ اس فتح کے بعد طارق بن زیاد نے برق رفتاری سے آگے بڑھتے ہوئے قرطبہ، غرناطہ اور دارالحکومت طلطلہ کو فتح کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر بھی مزید فوج لے کر اندلس پہنچے اور دونوں نے مل کر 2 سال میں تقریباً پورے آئیبیریا کو فتح کر لیا اور یوں یورپ میں 8 صدیوں پر محیط ایک شاندار اسلامی تہذیب کی بنیاد پڑی۔ اختتام۔ خلیفہ کے حکم پر طارق بن زیاد دمشق چلے گئے اور تقریباً 720 عیسوی میں وفات پائی، مگر وہ فاتح اندلس کے نام سے آج بھی دنیا کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا فیصلہ، ان کی دلیری اور ان کا جذبہ ایمانی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کوئی ارادہ پختہ ہو جائے تو واپسی کا ہر راستہ ختم کر دینا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ کو طارق بن زیاد کی کون سی بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اپنا پیار دکھائیے اور اردو ہیروز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک اور عظیم ہیرو کی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔